السلام علیکم۔ کیا یہ کائنات اپنے تمام حیرت انگیز نظام کے ساتھ صرف ایک حادثہ ہے یا پھر یہ کسی زبردست ڈیزائن کا نتیجہ ہے؟ تو آج ہم اسی سوال کی گہرائیوں میں اتریں گے اور ڈیزائن کی دلیل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس پورے دلیل کی بنیاد آپ دیکھیں ایک بہت ہی سیدھی سادھی سی سوچ پر رکھی ہے۔ ہر ڈیزائن کا ایک ڈیزائنر ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہماری روزمرہ کی سمجھ میں آسانی سے آ جاتا ہے، اور یہی آج کی ہماری پوری بات چیت کا مرکزی خیال رہے گا۔ اپنی بات کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہم اسے کچھ حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈیزائن کی دلیل کو جانیں گے، پھر اس خاص زبان کو سمجھیں گے جس میں یہ دلیل دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم قدرتی نظام اور کائناتی طاقتوں میں اس کی نشانیوں کو دیکھیں گے، پھر دو الگ الگ نظریوں کا جائزہ لیں گے اور آخر میں کیوں بنام کیسے کے سوال پر اپنی بات ختم کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، ڈیزائن کی دلیل اور اس کا بنیادی سوال کیا ہے۔ فلسفے کی دنیا میں اس دلیل کو ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ کہتے ہیں۔ مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ کائنات میں جو نظم، جو پیچیدگی اور جو مقصد ہمیں نظر آتا ہے، آنے والے کے ہونے کا ثبوت ہے۔ یعنی چیزیں اتنی کمال کی ترتیب میں ہیں کہ یہ محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتی۔ اب اس سے پہلے کہ ہم ثبوتوں پر نظر ڈالیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس دلیل کو پیش کرنے کے لیے کس طرح کی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں الفاظ کا چناؤ بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ دلیل بنانے والے کے لیے انسانوں جیسی صفات، یعنی انسانی خوبیاں استعمال کرنے سے بچتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تاکہ یہ بات بالکل صاف رہے کہ بنانے والے کی ذات اور صفات لامحدود اور بے مثال ہیں۔ وہ انسانی حد بندیوں سے بالکل پاک ہے۔ ذرا اس فرق پر غور کیجئے۔ ایک طرف ہیں سمارٹ یا ٹیلنٹڈ جیسے الفاظ جو انسانی محدودیت یعنی ہماری سیماؤں کو دکھاتے ہیں، اور دوسری طرف ہیں العلیم یعنی سب کچھ جاننے والا، الحکیم یعنی حکمت والا، اور الخالق یعنی پیدا کرنے والا۔ یہ وہ صفات ہیں جو کامل اور لامحدود قدرت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ چلیے اب آتے ہیں اصل ثبوتوں پر، اور شروعات کرتے ہیں زمین کے ان نظاموں سے جنہیں ہم ہر روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پانی کے نظام کو ہی لے لیجئے، ذرا سوچئے اس کے بارے میں۔ اسے ایک ایسے مکمل خود بخود چلنے والے فلٹریشن پلانٹ کی طرح دیکھا جاتا ہے جو سمندر کے خارے بیکام پانی کو صاف میٹھے بارش کے پانی میں بدل دیتا ہے۔ اور دیکھیے اس سائنسی عمل کو کیسے ایک مقصد سے جڑا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہے، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل کیا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے۔ تو یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے، کیا سمندر کے کھارے پانی کا میٹھے پانی میں بدلنا اور پھر ٹھیک ضرورت کی جگہوں پر برسنا، کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا پھر یہ ایک زبردست منصوبہ ہے؟ اسی طرح ہوا میں آکسیجن کا 21% ہونا ایک اور مثال ہے۔ یہ مقدار زندگی کے لیے بالکل نازک ترین حد پر ہے۔ ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر یہ زیادہ ہوتی تو ہماری دنیا ہر وقت آگ کی زد میں رہتی، اور اگر کم ہوتی تو کسی جاندار کا سانس لینا ہی ممکن نہ ہوتا۔ اسے ایک بہترین فائن ٹیوننگ کہا جاتا ہے۔ اور اس ناپ تول کے تصور کو سیدھے سیدھے اللہ کی حکمت سے جوڑا جاتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں کہا گیا ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہر چیز ایک طے شدہ اندازے کے ساتھ اگائی۔ اچھا، تو اب زمین کے نظام سے تھوڑا اوپر اٹھتے ہیں اور ان نظر نہ آنے والی طاقتوں پر غور کرتے ہیں جو اس پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہیں۔ کشش ثقل یعنی گریوٹی۔ ذرا ایک پل کے لیے سوچئے، یہ ایک ایسی طاقت ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اسے بالکل صحیح ناپ تول پر سیٹ کیا گیا ہے۔ یہ دلیل کہتی ہے کہ یہی وہ طاقت ہے جو آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے اور کائنات کو ایک پل میں بکھرنے سے بچا رہی ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ کیسے فزکس کے ایک قانون کو سیدھے طور پر ایک الہی کام کے طور پر سمجھا جا رہا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے بعد کوئی انہیں تھام نہیں سکتا۔ ایک اور کمال کی مثال ہے ہماری زمین کی میگنیٹک فیلڈ۔ اسے ایک نظر نہ آنے والی ڈھال کی طرح پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ڈھال ہمیں سورج سے آنے والی جان لیوا ریڈیشن سے بچاتی ہے۔ ذرا اس تصور کی خوبصورتی دیکھیے، ایک نظر نہ آنے والی حفاظت کرنے والی طاقت، جو ایک نظر نہ آنے والے حفاظت کرنے والے خالق کا بہترین ثبوت بنتا ہے۔
ان تمام دلیلوں اور مثالوں کے بعد اب ہم اس مرحلے پر آ گئے ہیں جہاں ہم چیزوں کو دیکھنے کے دو بالکل الگ الگ نظریوں کا جائزہ لیں گے۔ یا دو فریم ورک ہیں۔ ایک طرف ہے ٹیلیولوجیکل دلیل، جو ہر چیز کے پیچھے کا مقصد یعنی کیوں تلاش کرتی ہے۔ یہ قدرتی نظم کو ایک ڈیزائنر کی نشانی مانتی ہے۔ اس کی بنیاد ہے ہر ڈیزائن کا ایک ڈیزائنر ہوتا ہے۔ وہیں دوسری طرف سائنسی وضاحت ہے، جو فوری وجہ یعنی کیسے پر توجہ دیتی ہے۔ یہ قدرتی نظم کو فزیکل قانونوں کے ذریعے سمجھاتی ہے اور یہ مانتی ہے کہ قدرتی عمل ہی قدرتی نتیجوں کے لیے کافی ہے۔ اور یہی بات ہمیں ہماری اس پڑتال کے آخری حصے تک لے آتی ہے، کیوں بنام کیسے۔ تو سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اصل جھگڑا سائنسی حقائق پر ہے ہی نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ واٹر سائیکل یا گریوٹی موجود نہیں ہے۔ نہیں، اصل فرق تو ان سوالوں میں ہے جو پوچھے جا رہے ہیں۔ ایک نظریہ مقصد تلاش کر رہا ہے، جبکہ دوسرا اس میکینزم کو سمجھنا چاہتا ہے جس سے وہ چیز ہو رہی ہے۔ اور ہم آپ کو اسی ایک سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں۔ کیا کیوں کا سوال اور کیسے کا سوال، ان دونوں کا ہمیشہ ایک دوسرے سے ٹکرانا ضروری ہے؟